دوستو بیکاری ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصاً اس گداگری کے پیشے میں لوگوں کو اندرون سندھ اور پنجاب کے دیگر علاقوں سے خصوصی طور پر منگوایا جاتا ہے اور انہیں ایسا حلیہ دے دیا جاتا ہے جس سے لوگ انہیں ترس کھا کر کچھ رقم دے دیں۔ یہ لوگ اسے کاروبار کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب کیونکہ عید آنے والی ہے تو ان کا کاروبار بھی چمکنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو ان لوگوں نے بھی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں اور عمرے کے ویزے پر سعودی عربیہ اور وزٹ ویزا پر دبئی جانا شروع کر دیا ہے۔ میں کیونکہ خود ایک ٹریول ایجنسی میں کام کر چکا ہوں تو ایسے کئی لوگ میری نظروں سے بھی گزرے ہیں۔ خیر، میں جو آپ کو بتاؤں گا اسے سن کے آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ جی ہاں، دبئی کے بھکاری اب 70 لاکھ تک کمانے لگے ہیں۔ یہ بھکاری 3 ماہ کے سیاحتی ویزے پر قانونی طور پر آتے ہیں اور کروڑوں روپے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ سچ ہے کہ دبئی میں موجود بھکاریوں کی ماہانہ آمدنی 70 لاکھ روپے تک پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دبئی میں دولت کی ریل پہل ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دبئی کے پیشہ ور بھکاری 1 ماہ میں اتنی بڑی مالکیت کی بھیک جمع کر لیں گے۔ لیکن عرب میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایشیا کے غریب ممالک سے بھکاری 3 ماہ کے ویزے پر آتے ہیں اور اسی 3 ماہ میں کروڑوں روپے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اچھا پیشہ ور بھکاری 1 ماہ میں 2,70,000 درہم یعنی 73 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر رقم اکٹھی کر لیتا ہے۔ دبئی میں امیر افراد کی بہتات ہے جس کا گراف مسلسل 3 سال سے بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے گداگری کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے باوجود بھکاری نئے طریقوں سے مانگ رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے اس لاس ویگاس میں کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ اس میں سر فہرست ایشیائی اور عرب بھکاریوں کے گروہ سرگرم ہیں۔ دبئی کے بھکاری بہت ہوشیاری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ انہیں ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو ظاہری طور پر بہت امیر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے اہل خانہ کو فٹ پاتھ کے کنارے بٹھاتے ہیں تاکہ ہمدردی حاصل کی جا سکے، یا پھر خود کو مشرق وسطیٰ کے جنگ سے متاثرہ کسی ملک کا قرار دیتے ہیں اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اصل معاملہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ مناسب رقم نکلوا لیتے ہیں اور بعض اوقات 10 درہم دینے والے سے 100 درہم لے اڑتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ 1000 درہم تک مانگ لیتے ہیں اور ان کی دکھ بھری داستان سن کر لوگ ترس کھاتے ہوئے اتنی بڑی رقم عطا بھی کر دیتے ہیں۔ دبئی کے ایک رہائشی نوال النقحہ کہتے ہیں کہ اصل کمال ان کی دکھ بھری داستان کا ہوتا ہے جسے وہ ہر ایک کو سناتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے 1 سال تک ان بھکاریوں کے خلاف آپریشن کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ دبئی کے مہنگے ترین علاقوں میں رہتے ہیں اور سیاحتی ویزا پر آنے کے باوجود 3 ماہ کے اندر کروڑوں روپے کی رقم بنا لیتے ہیں۔ جمعے کے روز یہ مساجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس روز سب سے زیادہ کماتے ہیں، کیونکہ پیشہ ور بھکاری ایک ہی دن میں 9000 درہم تک حاصل کر لیتا ہے۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ملک میں 3 ماہ کے ٹورسٹ ویزا پر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں۔ سال 2017 ان پیشہ ور بھکاریوں کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوا، کیونکہ دبئی کے شیخ خلیفہ بن زید نے اس سال کو خیرات کا سال قرار دیا تھا، جس کے تحت دبئی اور دبئی سے باہر دولت مند افراد نے دل کھول کر خیرات کی تھی۔ لیکن افسوس کے حقداروں کا حق ان پیشہ ور بھکاریوں نے لوٹ لیا۔ سال 2017 کے رمضان کے صرف چند دنوں میں 65 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ مقامی اطلاع کے لیے ایک ہاٹ لائن بھی بنائی گئی ہے، تاہم ابھی بھی بھکاریوں کی تلاش اور شناخت پولیس کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور وہ بھی اس طرح کے لوگوں سے بچ سکیں۔ میرا نام ہے کامران، آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی وکی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔